معلم انسانیت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے کوئی سمجھانے والا نہیں، اور انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے جو قرآن حکیم فرقان عظیم ہے اسے کوڈ آف لائف کہا گیا ہے کہ اگر ہم وہ سارا پڑھتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس میں ہماری دین دنیا دونوں کی نجات ہے۔ تو بات رہی آج کے علم کی، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں، جب میں نے شروع میں کتاب سے جڑے رہنے کی بات کی، کہ اب کہنے کو تو موبائل ایک جدید ٹیکنالوجی میں آ گیا، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ساری کتابیں ہیں، اس میں PDF ہے، ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا 30% افراد بھی موبائل سے وہ کام لیتے ہیں کہ جو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے، جس سے ہم علم حاصل کر سکیں؟ اور کیا ہم وہ PDF کی فائلوں والی کتابیں پڑھتے ہیں اس میں سے، یا کیا ہم وہ نالج حاصل کرتے ہیں؟ نہیں۔ پھر اس میں وہی بات آ جائے گی کہ وہ ہم نے ایک وقت گزارنے کا ذریعہ تو ضرور بنا لیا لیکن علم کا نہیں بنایا۔ علم کے لیے ہمیں پھر وہیں کتابوں کے پاس جانا پڑے گا، وہ کتابوں کے جو صفحات ہیں وہ کھولنے پڑیں گے، اس کتاب کا لمس محسوس کرنا پڑے گا، اس صفحے کی مہک محسوس کرنی پڑے گی، پھر شاید ہمیں کوئی ایسی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات ہوئے ہیں وہ علم کے ذریعے ہوئے ہیں، وہ کتاب کے ذریعے ہوئے ہیں۔ کتاب نے ہمیشہ معاشرتی انقلاب لایا، کتاب نے ہمیشہ معاشی انقلاب لایا، کتاب نے ہمیشہ تہذیبی جو ہے وہ انقلاب لایا، تہذیبوں کو نکھارا بھی ہے تو کتاب۔ آج بھی اگر ہم کتاب سے جڑ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور سب سے آسان رستہ ہے کہ آپ کتاب پڑھیں۔ ایک طالب علم ہے، خواہ وہ میڈیکل کا طالب علم ہے، خواہ وہ آرٹ کا طالب علم ہے، خواہ وہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے، کسی بھی شعبے کا تعلق ہے، جب وہ کتاب سے تعلق رکھتا ہے تو پھر امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ بے شک اس میں تو اس لیے یہ علم حاصل کرنے کا، کتنے موبائل آ جائیں جو کچھ آتا ہے، مقصد ضروری۔ اچھا، آغاز میں آپ نے کہا کہ وہ ہمارے سرانے، ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم کتب مجوکر صاحب آج بھی سرانے پڑھی ہیں، شاید انہیں کھولنے کا وقت نہیں مل رہا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہمارے جدید جو ایکوپمنٹ ہمارے ہاتھوں میں، انہوں نے ہمیں ان چیزوں سے دور کر دیا۔ اور واقعی میں نے کس جگہ وہ پڑھا تھا کہ شاید یہ کتابوں سے عشق کی کوئی آخری صدی چل رہی ہے، تو یہ بڑا خوفناک۔ ہاں جی بالکل، اسے آخری صدی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اسی حوالے سے بات چل رہی ہے کہ ہم ہر چیز میں ہمیشہ تقلید کرتے ہیں یورپ کی، ترقی یافتہ ممالک کی۔ چلیں آپ یورپ کی ہی تقلید کر لیں، آپ کو بھی اتفاق ہوا ہوگا بہت سی جگہوں میں جانے کا، بہت سے ممالک میں جانے کا، مجھے بھی اتفاق ہوا۔ وہاں ٹرین کے انتظار میں، اسٹیشن پر بسز کے انتظار میں، جہاز میں لوگ کتاب پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، اور ایون باہر کہیں کسی نے چھوٹے اسٹیشن پہ بھی اگر جانا ہے اور وہ کھڑا بھی ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوگی، تو ہم تو اپنا سارا وقت جو ہے وہ دوسری طرف ضائع کر دیتے ہیں۔ کتاب اور بھی کروں گا میں، باہر بہت آپ بھی ماشاءاللہ گئے، میں بھی کافی جگہ گیا، ریسٹورنٹ میں آپ فوڈ آرڈر دینے کے بعد جتنی دیر انتظار کرتے ہیں، 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ، وہ وقت جس نے فوڈ کا آرڈر دیا وہ کتاب کے ساتھ گزارتا ہے۔ کتاب کے کارنرز بنے ہوئے ہیں، اب تھوڑا سا ٹرینڈ یہاں بھی بن رہا ہے اس چیز کا۔ اس میں دو چیزیں آپ کو اگر اس کی نشاندہی کروں جو بہت ضروری ہے، جسے ہمیں قومی سطح پہ لے کے آنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ کہ لائبریری کے نظام کو بہتر کرنا چاہیے، کہ جب تک ہم اپنے تعلیمی اداروں میں لائبریریوں کے نظام نہیں لائیں گے، شہروں میں لائبریریوں کا نظام نہیں لائیں گے، باہر تو کئی ریسٹورانٹ کا آپ نے ذکر کیا، کئی جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہیں کہ وہاں لوگ رک کے لائبریری سے استفادہ کرتے ہیں۔ دوسرا، اسکولوں میں ایک جو بزم ادب تھی نا، اسے ہم نے پھر سے واپس وہ بھی بہت اچھی چیز تھی، بہت بڑا انسٹیٹیوشن تھا کہ لوگوں کا شعر و ادب کی طرف بچوں کو رجحان ہوتا تھا، بالکل وہ بھی دور ہو گیا ہے۔ ابھی ڈنمارک میں ایک لائبریری ایسی بنی ہے جس میں وہ لائف لائبریری ہوتی ہے، ایک ٹیبل ہے، ایک ایسے شخص آ کے بیٹھتے جو اپنی کہانی سناتا ہے، بجائے کتاب میں لکھنے کے وہ سناتا ہے، اور اس سے وہ کراس کویسچننگ کرتا ہے، پھر وہ شخص جس نے یہ کہانی سنی وہ اس کے اوپر کچھ لکھتا ہے۔ تو اس طرح ایک نئے نئے انداز لائے جا رہے ہیں، ترویج کے عمل سے چیزوں کو گزارا جا رہا ہے۔ دیکھیں بات سے بات نکلتی ہے، کہنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم ان کا غور جائزہ لیں تو وہ ہمارے بہت سے چیزوں پر اثر
انداز ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے کہانی کی بات کی. ایک دور تھا کہ دادا دادی نانا نانی کہانی سناتے تھے. بالکل. پھر ایک الاؤ تھا, دیہاتوں میں لوگ بیٹھتے تھے, داستان گو تھا, کہانیاں سنائی جاتی تھی. اب وہ کہانی کہاں رہ گئی؟ اب وہ کہانی نہیں رہ گئی. اب پھر وہی باپ کہہ کے بعد پھر اب موبائل کو لے آئے بیچ میں. اب تو وہ بچے جو کہانیاں سنتے تھے, جو لوریاں سنتے تھے, جو کہانی اور لوریاں سن کے بڑے ہوتے تھے, ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں کچھ چیزیں آتی تھیں, کچھ منظر آتے تھے. اب تو وہ دودھ تب پیتے ہیں جب آپ ان کو موبائل دیتے ہیں, اور جب وہ موبائل کسی چیزیں دیکھتے ہیں, وہ کارٹون دیکھتے ہیں, وہ کہانی تو نہ رہ گئی. اب تو دھمکی ہی رہ گئی ہے, موبائل واپس لے لیں گے, سوائے اس کے اور کچھ رہا نہیں ہے. اچھا مجھے صاحب, آپ کا ماشاءاللہ سے ایک بڑا وسیع تجربہ ہے, آپ بہت اچھے لکھاریوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور اس وقت آپ قومی سطح پر پہچانے جا رہے ہیں. جس وقت میں آپ لکھ رہے ہیں, فرض کریں جس وقت میں ہم لکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس قاری موجود ہے, ہمیں قاری کا فقدان نہیں ہے بھلا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات پھر وہی ہے کہ قاری کا فقدان ہے. ایسا کہ ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں, اس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ, اب پھر میں آپ کو ماضی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ایک دور تھا گھروں میں اخبار پڑھی جاتی تھی, ہر گھر میں اخبار ہوتی تھی. اچھا پھر جو لوگ اخبار نہیں خرید پاتے تھے, پھر لوگ چاہے کسی ہوٹل پہ, کسی قہوہ خانے پہ جا کے اخبار پڑھتے تھے, بیٹھتے تھے, اور پھر وہ اس سے جو اس ہوٹل کی مطلب ہے دکانداری بھی چلتی تھی کہ لوگ اخبار پڑھنے آتے تھے, چائے بھی پیتے تھے. اب وہ تصور نہیں رہ گیا, لوگ گھروں میں اخبار نہیں پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ کسی بچے کو اس طرف لے آئیں, آپ کو تو اسے اخبار کا پتہ نہیں ہوگا, اور اگر اخبار کا ہوگا تو وہ پڑھے گا ہی نہیں. اب یہی وجہ ہے کہ جب ہم اخبار ہی میں یہ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی سی ایس ایس کا ایگزام ہوا, اس میں اتنے فیصد لوگ کامیاب ہوئے, اور یا کچھ پروگرامز ایسے آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے کچھ معلومات پوچھی جا رہی ہوتی ہیں, کوئی جنرل نالج پوچھا جا رہا ہوتا ہے, تو وہ ایسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ, جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ علم جو ہے وہ ایک پاور ہے, وہ انفارمیشن جو ہے وہ پاور ہے. جب تک آپ کے پاس وہی نہیں ہے تو آپ آگے کیا بتائیں گے, چیزوں کو کیسے کریں؟ تو وہ ہم اگر اخبار بینی کو دوبارہ لے آئیں. مجھے یاد ہے جب ہم لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو جب ہم اپنی کوئی تحریر بھیجتے تھے تو ہم بڑا انتظار کرتے تھے اخبار کے آنے کا, کہ جیسے ایک دور تھا لوگ ڈاکے کا انتظار کرتے تھے, ہم اخبار کا انتظار کرتے ہیں. اب نہ ڈاکے کا انتظار ہے نہ اخبار کا انتظار, کب اخبار آئے گا, ہم اس میں اپنی کوئی چیز دیکھیں گے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. بالکل صحیح بات, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے صاحب آپ بک امبیسیڈر بھی رہے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جانب سے 2020 میں. جی, تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. دیکھیں میں جیسے پہلے ہماری کافی بات اسی کتاب پہ ہو چکی ہے, تو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی طرف سے ہر سال جو ہے وہ سفیر کتاب بنائے جاتے ہیں, بک امبیسیڈر. تو 2020 میں مجھے بھی یہ اعزاز ملا. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو پروموٹ کریں. تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس کو کتاب کو پروموٹ کرنے کے کئی طریقے ہیں. اس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خرید کے پڑھیں. جب ہم ایک مہنگے سے مہنگا موبائل لے سکتے ہیں, اور ہم 500-600 روپے کی کتاب بھی ہم لے سکتے ہیں, پیزا منگوا سکتے ہیں, ہم دوسری اپنی ساری زندگی کی عیاشیں کر سکتے ہیں, تو کیا ہم 200-300 کی کتاب نہیں خرید سکتے؟ ایک تو جب تک ہم کتاب خرید کر نہیں پڑھیں گے کتاب کلچر نہیں آئے گا. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ گورنمنٹ پہ بھی ذمہ داریاں ہیں, کچھ ان سے بھی ہے کہ وہ کچھ سبسڈیز دیں, جیسے اور بہت سی چیزوں پہ دیتے ہیں مصنوعات پہ, وہ پبلشر کو بھی دیں, وہ کاغذ کو سستا کریں, وہ کاغذ کی ڈپٹی کم کریں, تاکہ اس کے دو فائدے ہوں. ایک تو کتاب پڑھنے والے ہوں, دوسرا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کتاب سستی ہو, کیونکہ اب مہنگائی کے دور میں اسٹوڈنٹس بھی کتاب نہیں خرید سکتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم چلیں کوئی کاپیز اس کی کروا لیں یا موبائل سے دیکھ لیں, وہ ان کے الٹرنیٹیو چیزیں تب سوچتے ہیں. لیکن اگر ہم کتاب سستی چھاپیں, سستی مہیا کریں, لوگ کتاب کی طرف سے آئیں گے. تو ایک تو ہم یہ بہتر اس میں تھا. اچھا مجھے بڑی حیرت ہوئی, مجھے پچھلے دنوں ریلوے اسٹیشن پہ جانے کا اتفاق ہوا, اور ریلوے اسٹیشن کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے. تو وہاں پہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے ایک بک سٹال بنایا تھا اپنا. تو میں نے ایسے وہ جا کے دیکھا, تو میں نے کہا پہلی نظر ہی جب بندہ جاتا ہے جو کتاب سے تعلق اس کی پڑھتی ہے, تو وہ وہاں اور دکانیں بن گئی ہیں چیزوں کی, کھلونوں کی, دوسری. میں نے کہا یار یہاں کتاب کی دکان ہوتی تھی نیشنل. کہتے ہیں وہ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ دکان اپنی بڑھا گئے, لیکن مقصد یہ تھا کہ وہ دکان وہاں نہیں تھی. تو یہ ہے کہ ہمیں اب یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ مزید ایسی سہولتیں دے, ایسے ادارے جو کتاب کلچر کے لیے
کام کر رہے ہیں ان کو فنڈز دے اور ان کی صحیح مانیٹرنگ کرے اور ان میں ایسے لوگ لے کے آئے جو اس کو آگے بڑھائیں، پروموٹ کریں کتاب۔ سٹالز ہوا کرتے تھے پہلے، بک سٹالز ہوتے تھے، اب وہ دور نہیں، اخباریں پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، ڈائجسٹ پڑھے جاتے تھے۔ اب لوگوں نے کتابوں کی دکانوں کی جگہ کھلونوں کی اور بچوں کی چیزوں کی دوسروں چیزیں کر دی ہیں، تو وہ یہ ہمیں ضروری ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی، اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہمارے آنے والے نوجوان جو لکھاری ہیں ان کے لیے آپ کو پیغام دے تو آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، بات ہے کہ ہمیں کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، خوش گمان ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اپنے نئے لوگوں کے حوالے سے تو میں وہی کہتا ہوں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ہم نے اس وقت پہ اس کی آبیاری کرنی ہے، اس کی نمو کے لیے، اس کی نمود کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ وہ لہلہاتی فصل ہے کہ جسے ہم نے زمانے کے سرد گرم سے بچانا ہے، طوفانوں سے بچانا ہے، اور اس کو اپنے مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ بہت زبردست۔ تو یہی میں تو ماشاءاللہ مجھے صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، بڑی خوبصورت باتیں، اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت اچھا آپ نے اظہار خیال کیا۔ ہم آپ کے تشریف آوری پر آپ کے مشکور ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بھی آپ کو زحمت دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی، یہ آج کا ہمارا پیغام تھا اظہر سلیم مجوکا صاحب کا ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اور خوش گمان ہونا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم روشن ستاروں کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری زمین جو ہے وہ سونا اگلتی ہے، ہمارا آسمان رحمتیں برساتا ہے، اور پھر ان ساری باتوں کو، ان ساری چیزوں کو اظہر سلیم مجوکا جیسا منجھا ہوا ذہن جو ہے وہ اپنے قلم کے ذریعے کرتاس پہ جب ان چیزوں کو لے کر آتا ہے تو وہ ایک تاریخ بن جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔